علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشاء کے فوراً بعد سے ختم غوثیہ ذکر الہی کی مجلس سجی تھی۔ اس کے بعد سورہ ملک شریف کی تلاوت ہوئی بحمدہ تعالی۔ حافظ صاحب قبلہ نے بڑے ہی پیارے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کی، ہم نے سماعت۔ اس کے بعد نعت پاک اور حمد و نعت اور مرتبت کا دور چلا۔ میرا جی تو آج یہی چاہتا تھا کہ میں تقریر وغیرہ نہ کروں، نعت شریف بھی سنی جائے، لیکن میرے بڑے بھائی کا حکم تھا تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہو گئے، برداشت کرنے مجھے تھے۔ درود پاک سنیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے بنی آدم کی ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا اور اس قرآن کو قیامت تک کے لیے دستور حیات اور دستور زندگی بنایا۔ پچھلے نبیوں پر جو اللہ کا کلام نازل ہوا، جو دستور حیات دستور زندگی اللہ نے بندوں کو عطا کیا، محدود وقت کے لیے، محدود قوم کے لیے، محدود زمانے کے لیے تھا، اور قرآن اللہ نے قیامت تک کے بنی آدم کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ اب قیامت تک یہ خدا کی قدرت ہے، قرآن کا اعجاز کہ قیامت آ جائے گی، دنیا کی ساری ترقیاں ہوتی رہے گی، اس کے باوجود قرآن کا قانون نہ بدلا ہے نہ بدل سکے گا۔ دنیا کے ہر دور، ہر زمانے، کسی بھی دور میں، کسی بھی زمانے میں، دنیا کے کسی بھی علاقے میں کسی بھی فرد کے لیے ہدایت کی ضرورت ہوگی تو تنہا قرآن کا ہے۔ قیامت تک کے لیے اپنا کوئی نیا کلام الہی آئے گا، نہ کوئی نیا رسول تشریف لائے گا۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن کی حفاظت بندوں کے ذمے نہ کر کے اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھی کہ نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن نازل کیا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ یہی سے یہ فلسفہ واضح ہو گیا۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہمیں ڈرانے کے لیے یہ کہتے ہیں اسلام خطرے میں ہے، قرآن خطرے میں ہے۔ خدا کی قسم، نہ کبھی اسلام خطرے میں تھا، نہ کبھی خطرے میں ہو، نہ قرآن کبھی خطرے میں تھا، نہ قرآن کبھی خطرے میں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا اس قادر و قیوم پروردگار کا جو نفس کن سے پوری کائنات کو پیدا کرتا۔ ہم اگر زمین پر ریت پر ایک لکیر کھینچے، اسے مٹا دیں، اس کے بعد دوبارہ بنانا چاہے تو ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ اتنا قدرت والا قادر و قیوم پروردگار کہ یہ پوری کائنات کو فنا کر دے گا اور دوبارہ جب اس کو بنائے گا تو اس کو لیے ہمارے ہم سے زمین پر کھینچی ہوئی لکیر سے زیادہ اس کے لیے آسان۔ اس قدرت والے پروردگار نے جو وعدہ کر لیا کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، تو صادق سچے خدا کا وعدہ سچا۔ اب قیامت کی صبح تک نہ قرآن خطرے میں آئے گا، نہ اسلام خطرے میں آئے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو قوم مسلمان ہونے کے باوجود کتاب و سنت یعنی قرآن اور نبی کی سنت سے روگردانی کرے گی، اللہ اس قوم کو ہلاک و برباد کر دے گا اور قرآن پر عمل کرنے والی نئی قوم کو پیدا کر دے گا۔ ہم نے دنیا میں دیکھا، پوری دنیا اسلام جب جب مسلمان دین سے دور ہوئے، اللہ نے ان کی بستی کی بستیاں الٹ دی۔ ہائے آیا یونش تاتار کے افسانے سے، تاتاریوں نے، چنگیزیوں نے، ہلاکوں اور اس کے خاندان والوں نے جب عالم اسلام پر حملہ کیا تھا
تو 25 سال کی مختصر مدت میں کروڑوں افراد کو جو نام کے مسلمان تھے تحت دیکھتے تھے، سروں کے مینار بنا دیے بغداد، دریائے دجلہ میں خون کی ندیاں بہا، لائبریریوں کو دریا میں پھینکا، سیاہیاں اس کی مٹ کر دریائے دجلہ کا پانی کالا کر دیا۔ ایک سپاہی آتا 10 مسلمانوں کو 20 مسلمانوں کو کہیں دیکھتا، اب دیکھنے کے بعد وہ یہ کہتا تم یہاں کیوں کھڑے؟ وہ بکری کی طرح میں بھی آ کے عذر کرنے لگے، وہ کہتا میرے پاس تلوار نہیں، یہی بیٹھے یہی کھڑے رہے، میں جاتا ہوں تلوار لے کے آتا ہوں تو سب کی گردن مار۔ دین سے دوری نے مسلمانوں کو اتنا بزدل بنا دیا تھا کہ یہ 20 وہاں ایسے کھڑے رہتے تھے، وہ تاتاری مشرک جاتا تھا تلوار لے کے آتا تو سب کی گردن مارتا۔ 25 سال کی مختصر مدت میں پورا افریقہ، پورا مڈل ایسٹ، پورا عرب کا علاقہ، ماوراء النہر تک، افریقہ، ایشیا، یورپ، ترکی تک، روس تک، حال یہ ہو گیا کہ بستی کی بستیاں شہر کے شہر کاٹ ڈالیں گے، کروڑوں کی تعداد ان لوگوں نے کاٹ دی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ رب کا وعدہ تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سستی مت کر، غم مت کر، تمہیں غالب رہو گے اگر ایمان والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ کہ تم غالب رہو گے، لیکن شرط یہ تھی کہ ایمان والے ہو کے تو غلبہ دوں۔ تو جب یہ ایمان والے نہ رہے، یعنی کامل ایمان والے، تو اللہ رب العزت نے تاتاریوں کو سزا کے طور پر پوری ملت پہ نافذ کیا۔ اور جس وقت عرب میں، افریقہ میں لاکھوں لاکھ کروڑوں لوگ کاٹے گئے، اسی صدی میں اللہ نے ہندوستان میں ایک بندے کو بھیجا جسے معین الدین اجمیری کہتے ہیں۔ اکیلے معین الدین اجمیری حضرت خواجہ تشریف لائے اور محمود غزنوی کے 17 حملے جو نہ کر سکی، شہاب الدین غوری کی فوج جو نہ کر سکی، میرے خواجہ اکیلے، اغیار بھی کہتے کہ 96 لاکھ لوگوں کو مسلمان تو نہ مل جائے گا ایران کے مل جانے ہے ایران، عراق، شام، مصر اور پورا عرب مسلمانوں کی گردنیں کٹ رہی تھی، کروڑوں، اللہ کروڑوں کو اسی ہندوستان میں مسلمان بنا رہے۔ جس وقت عرب، مڈل ایسٹ، ایران، افریقہ، اسلام بہت پیچھے جا رہا تھا، نام کے لوگ ایسے وقت میں اللہ انڈونیشیا، ملیشیا، سنگاپور تاجروں کے ذریعے اسلام پہنچا رہا، کوئی فوج نہیں گئی تھی، تاجروں کے ذریعے اللہ نے وہاں اسلام پہنچایا۔ اور آج پوری دنیا کا بہت بڑا اسلامی خطہ وہ ہے جو مشرق بعید کہلاتا ہے، جنوب ایشیا۔ اس لیے سن لو کہ ہم سے اسلام نہیں ہے، اسلام سے ہم ہیں۔ یہ مت سوچنا کہ ہم قرآن اور اسلام پہ عمل کریں گے تو اسلام بچے گا، اگر ہم اسلام پر عمل کریں گے تو ہم اور ہماری نسلیں بچیں گی، ورنہ اللہ ہمیں فنا کر دے گا اور نئے لوگوں کو اسلام کی دولت بنا۔ آج یورپ کا پڑھا لکھا طبقہ دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، لیکن یہ ہمارے کردار کی وجہ سے نہیں، اللہ کی قدرت سے ہوگا۔ ہمارا کردار تو ایسا، مجھے واقعہ یاد ہے، جال برنارڈ شاہ کے پاس جال برنارڈ شاہ کے پاس محمد علی جوہر کا آمنا سامنا ہوا یورپ میں، اور اس نے اسلام کی اور صحابہ کی بڑی تعریف کی۔ اسلام کی جب تعریف کر کر کے وہ چپ ہوا تو محمد علی جوہر نے کہا کہ جب
آپ اسلام کو اتنا عظیم مذہب مانتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ کہنے لگا میں جس اسلام کی بات کرتا ہوں وہ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا اسلام ہے، محمد علی جوہر اور شوکت علی گوہر کے اسلام کی بات نہیں کر رہا۔ تو آج اسلام جو تیزی سے پھیل رہا ہے ہماری وجہ سے نہیں، خدا کی قدرت اور اسلام کی حقانیت کی وجہ سے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں نے نازل کیا، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو قرآن کے نزول کے دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت کی صبح تک جب جب اسلام اور قرآن پر حملہ ہوگا اللہ کسی نہ کسی خادم دین خادم قرآن کو پیدا کرے گا۔ اس تناسل اور تمہید کے بعد آؤ جشن شہید بغداد، شہید شاہ بغداد کی بارگاہ میں عرض کرنے سے پہلے یہ عرض کروں کہ پوری تاریخ اسلام حضور کے صحابہ کرام کو الگ کر دو کہ وہ سب سے بڑے ہیں۔ حضرات صحابہ کے بعد امام مجتہدین اور اہل بیت اطہار، وہ ائمہ جو ائمہ اہل بیت ہے، 12 امام 14 امام جو بھی ہیں، یہ سب ہمارے بزرگ ہیں۔ حضرات صحابہ امام مجتہدین اور یہ 12 امام وغیرہ جو ہمیں امام مسلمہ امام ہمارے عقیدت کے مرکز ہیں، ان سب کو الگ کرنا۔ اس کے بعد پوری تاریخ اسلام کو کھنگال ڈالا۔ پوری تاریخ اسلام میں 2 شخصیتیں ایسی ہیں جن کو ایسی عالمگیر مقبولیت ملی ہے، خدا کی قسم کہ ان کی مقبولیت اور محبوبیت پہ پوری امت قربان۔ ایک ساتھ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے دور سے لے کے آج تک ہر دور کے ولی، ہر دور کے عالم، ہر دور کے محدث، ہر دور کے مفسر، ہم عوام کی بات کیا کرتے ہیں، ہر دور کے ہر طبقے کے علماء صوفیہ جس کی امامت عظمی پر متفق ہے، جسے دل سے امام اعظم کہتے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام مالک کہتے تھے کہ اگر اس لکڑی کے ستون کو ابو حنیفہ سونے کا ثابت کرنا چاہے تو پل بھر جائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہم جتنے فقہاء ہم سب ابو حنیفہ کی عیال ہیں، جتنے اولیاء اللہ اور ان کی عظمت کے آگے سب ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت صوفیہ اولیاء پیران پیر پیر دستگیر کو جو مقبولیت حاصل ہوئی، خدا کی قسم یہ انہی کا حصہ پورے عالم اسلام جس کی بدایت پر ساری امت جمع متفق، وہ ذات حضور غوث پاک پیران پیر پیر دستگیر ہے۔ آخر حضور غوث پاک کو یہ مقام بلند کیوں دیا؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ سید تھے؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ امام حسن مجتبی کی نسل سے تھے؟ تو نسل امام حسن و حسین میں تو بے شمار سادات کرام اور سب کے قدم ہمارے سروں پر۔ اس لیے کہ ہمارے امام نے کہا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لیکن پھر غوث پاک کو یہ مقام بلند کیوں دیا؟ اس لیے کہ اللہ حقیر سے حقیر مخلوق کو بھی بغیر مقصد کے نہیں پیدا کرتا، تو وہ انسان کو بغیر مقصد کے کیسے پیدا کرے گا؟ اور پھر انسان مسلمان کو بغیر مقصد کے کیوں پیدا کرے گا؟ اگر مسلمان اولیاء کو بغیر مقصد کے کیوں پیدا کرے گا؟ اور اولیاء کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی کو رب نے پیدا کیا تو کیا بے مقصد پیدا کیا؟ اللہ نے خاص مقصد کے لیے شیخ عبد القادر کو پیدا کیا۔ وہ مقصد تھا قرآن کی حفاظت، اسلام کی صیانت۔ یہ مقصد تھا قرآن اور سنت کی خدمت۔ اس لیے کہ اللہ کے علم پاک میں جس زمانے میں شیخ عبد القادر اسماعیل گیتی تشریف لائے، سن 470 ہجری، یعنی ہجرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 470 سال گزر چکے، اور 470 سال یعنی تقریباً 5 صدیوں عروج و زوال کا ایک ایسا چکر چلا
کہ پوری دنیا میں قوم مسلم اس وقت سب سے زیادہ ذلت کی گہرائیوں میں گری ہوئی. سیاسی سطح پر کہنے کو اسپین سے لے کر غزنی اور ہندوستان کے بعد یورپ، افریقہ، ایشیا، مڈل ایسٹ، بر صغیر تک کہنے کو مسلم حکومتیں تھیں، لیکن ان مسلم حکومتوں کا حال یہ تھا کہ ان میں کوئی مرکزیت باقی نہیں تھی. مصر کے شیعہ رافضی عبیدی خاندان فاطمی خلافت کے نام پر بغداد کی سلطنت سے بغاوت کر کے وہاں ایک شیعہ حکومت قائم کی اور ایسے عقائد کارنامے انجام دینے شروع کیے جس سے اسلام کو وہ فنا کر رہے تھے، سنیت کو برباد کر رہے تھے. ازہر جو یونیورسٹی آج ہے، اس کو انہیں فاطمیوں اہل سنت کو تباہ کرنے کے لیے قائم کیا گیا، لیکن باہر خدا کی آج وہیں سے اسلام سنیت کی خدمت ہوئی. اسپین کی حکومت 14 ٹکڑوں میں بڑھ گئی تھی. امیر عبدالرحمن الداخل کی حکومت عمومی سلطنت. یمن کے اندر 7-8 حصوں میں یمن کا صوبہ تقسیم ہو گیا. سلجوکیوں نے جب حملے کیے، بغاوتیں کی، تو جس سلطان کی کو جہاں ذرا سی طاقت ملتی اس علاقے میں جمعہ میں اسی کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگتا. اب بغداد کا وہ عباسی بادشاہ جو حضور غوث پاک کے زمانے میں تھا، وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اس کی حکومت صرف اور صرف اس کے محل تک رہ گئی. جیسے 1857 مغلوں کی حکومت کہاں سے کہاں تک تھی، کہنے کو پورا بر صغیر مغلوں کی حکومت تھی، لیکن حکومت شاہ عالم از دلی کا پادر، یہ محاورہ ہے. خالی پالم سے لے کے دلی تک اتنی دور میں مغل بادشاہ کی حکومت چلتی تھی. ایسے ہی اس زمانے میں عباسی بادشاہ کی حکومت سے حال یہ ہو گیا تھا کہ بادشاہ کے خزانے خالی، تاجر آتے تھے قیمتی کپڑے لے کے دور دور سے. یہ ایک اشرفی میٹر کا کپڑا ہے، بادشاہ سلامت خرید. وہ کہتا تھا میرے پاس پیسے ہی نہیں کہ اتنی قیمتی کپڑا خرید. کہ بادشاہ کہا اور جب چھڑویے نواب اور جاگیردار تھے، ان کے پاس اتنا پیسہ اتنا پیسہ اتنا پیسہ کہ ایک ایک لوڈی کے لیے وہ لوگ 5-5 میل لمبا محل بنا دیتے تھے. قصر الزہرہ کی اسپیس میں دیکھتے تھے اسپانیہ. آپ جا کے دیکھو، تاریخ بتاتی ہے. حضرت امام غزالی نے لکھا کہ اس زمانے میں مڈل ایسٹ کے یعنی یہی وسط ایشیا، یہی عرب کا جو علاقہ، ایک ایک امیر کے دربار میں 700 اور 1000 کنیزیں صرف گانے والی آتی، ڈھول سرکی میں گانا ناچ گانا کرتی تھی. اور امام غزالی لکھتے ہیں کہ علماء کا حال یہ تھا دین سے دوری کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، میں بڑا تیرا جلسہ نہیں ہونے دوں گا، میری صدارت میں رکھ کے دوں گی. صدارت کے ذریعے، قیادت کے ذریعے، امارت کے ذریعے مناظرے اس میں ہونے لگے کہ مسواک اتنی موٹی ہونی چاہیے کہ اتنی موٹی ہونی چاہیے. مناظرہ اس پہ کہ مسواک ایک بارش کی ہونی چاہیے کہ ایک بارش سے لمبی بھی چلے. ایسے ایسے مناظرے کرتے. اور دین سے دوری کا عالم یہ تھا کہ امیر تو امیر، پوری امت کے غریب بھی مسجدوں سے دور ہو گئے. مسجدیں بس یا ہاں ہے کہ نمازی نہ، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ. اسپانیہ کے نقاب پوش بادشاہ، ان لوگوں نے تو عجب تماشا. اسلام میں مردوں کو پردے کی حاجت نہیں، عورتوں کو پردے کی حاجت. لیکن ایک تھا بادشاہ بہت بکرو صورت، اس کی چہرہ دیکھو تو آپ کو ڈر جاتے، سب اس کو دیکھتے کہ ڈرتے تھے.
اس بادشاہ کو کسی نے مشورہ دیا کہ ایسا کر کہ تو دربار میں آیا کر تو چہرے پہ نقاب ڈال دیا. وہ سوچنے لگا کیا ہوگا کیا. بولے میں بتاؤں. نقاب ڈال کے دربار میں بادشاہ آیا. لوگوں نے حیرت سے دیکھا تو یہ کھڑا ہو کے کہنے لگا رات بادشاہ سلامت پر اتنا کرم ہوا ہے, خواب دیکھا ہے کہ روحانیت آئی اور اس نے ان کے چہرے پہ ہاتھ ڈالا. ان کا چہرہ اتنا نورانی ہو گیا کہ اب کوئی ان کے چہرے کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا. یہ جی حضوریت. اب بادشاہ کے اندر ہی اندر خوش کہ چلو آج سے میری بدنامی ہونے سے بچی. تو کچھ دن تک بادشاہ دربار میں نقاب ڈال کے آیا. اب اس کے بعد وزیر بھی ایک دن نقاب پہن کے آیا. پھر دوسرے دن کچھ درباری آ گئے, پھر سپہ سالار آ گئے. اور فیشن وہیں سے چلتا ہے. الناس علی دین ملوکہم. عوام بادشاہوں کے نقش قدم پہ چلتی ہے. نتیجہ یہ ہوا اللہ خیر کرے کہ پورے مملکت ہسپانیہ یہ مسلم یہ نقاب پہن کے مرد نکلے تھے. اور جب یہ مرد نقاب پہن کے نکلے تو ہماری بہنیں بولنے لگی جب ہمارا کام انہوں نے کر دیا تو ہم بھی کیا کریں. یہ سب لوگ پردہ چھوڑ دیا. الٹا ہو گیا. اسلام اور قرآن کا قانون اس طرح خراب ہو رہا تھا. پورے عالم اسلام میں نام اسلام کا تھا, لیکن نہ نمازی, نہ روزے دار, نہ زکات دینے والے, نہ صحیح طور پر حج کرنے والے. رہ گئی رسم اذان, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. ایسے وقت میں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا جلوہ دکھایا. یہاں تک کہ بیت المقدس پر یورپ کے عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا. جیسے آج یہودیوں کا قبضہ اس زمانے میں عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا اور 100 سال سے زیادہ ان کا قبضہ رہا. اتنے مسلمان پریشان ہیں. لیکن اللہ رب العزت کا وعدہ کہ جب یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اعلان کیا کہ بس 25 سال آؤ, 25 سال کے اندر اندر ہم اسلام اور مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیں. اس وقت اللہ کی قدرت نے اپنا جلوہ دکھایا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کریں. تو قرآن کی حفاظت کے لیے جیدان کے قصبے سے امام حسن مجتبیٰ کی اولاد نے حضرت ابو صالح موسیٰ جن کی دوست کے گھر ام الخیر بی بی فاطمہ کے وطن سے بی بی عائشہ کے بھتیجے کی شکل میں عبداللہ سمئی کے نواسے کی صورت میں اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اور پیدا کیا. تو عام مولوی بنا کے نہیں پیدا کیا, انہیں پوری دنیا کا سب سے بڑا خادم دین بنانا تھا. انہیں مردہ دین کو زندہ کرنے کی طاقت دینی تھی. تو اتنے بڑے کارنامے کے لیے عام مولوی کے بس کی بات نہ تھی, عام مفتی کے بس کی بات نہ تھی. تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کرتے ہوئے شیخ عبد القادر کو پیدا کیا. جس دن پیدا ہوئے اسی دن ان کو عالم ربانی بنا کے پیدا. پیدائشی عالم, پیدائشی ولی, پیدائشی متقی, پیدائشی مفتی. وہ کون سی نعمت تھی جو امتی کو صحابہ کے بعد دی جا سکتی تھی اور اللہ نے عبد القادر جیلانی کو نہیں دیا. علم تو ایسا, میرے دوستوں, علم تو بہت لوگوں کو ہوا, لیکن علم ایسا علم کہ جب علم کی بات آ جائے تو پوری دنیا کے علماء حیران ہو جائے. ایک بار کچھ بڑے مفسر آگے اور اس بات کی بارگاہ میں سنا کہ شیخ عبد القادر کی بڑی عزت, بڑی شہرت, بڑی مقبولیت, تو سوچنے لگے چلو امتحان لینے کے لیے آئے. اور امتحان لیتے لیتے صرف جب یہ سب بیٹھے اور سے بات قرآن کی آیت پڑھ کر اس کی تفسیر کر رہے تھے, یہ آپس میں بیٹھ کے کنکریوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے, اشارے کر رہے تھے.
غوث پاک نے آیت پڑھی، ایک تفسیر بیان ہے، یہ ایک دوسرے سے اشارہ کرتے ہیں، ہاں ہاں، انہوں نے اسی آیت کی دوسری تفسیر سنا، ان لوگوں نے کہا ہاں اب دلی میں ہم یہ تو ہم بھی یاد ہیں 11 تفسیر ایک کے بعد ایک سنا، یہ 11 تفسیروں میں کہ مفسرین آپس میں کہتے رہے، دل میں سوچتے تھے یہ تو ہمیں پتا ہے، یہ تو ہمیں پتا ہے۔ اب 12ویں تفسیر سے شروع کی حضور غوث پاک نے تو 40 تفسیریں ایک ہی آیت کی بیان کی، اور ہر آیت ہر تفسیر میں یہ کہتے رہے یہ ہمیں نہیں پتا، یہ نہیں تفسیر۔ علم کا وفور ہو، اور جہاں سب کے علم کی حد ختم ہوتی تھی وہاں شیخ عبد القادر کی علم کی حد شروع ہو۔ ایک شخص تھا، جوان آدمی، جوانی دیوانی، اور خاص کر ہمارے بھی جوان باہر تو بھیگی بلی بنے رہتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو شیر بن جاتے ہیں، سارا قصہ بیوی ہی کو بنتا ہے۔ وہ بھی آئے دن غصے میں، بیوی سے غصے میں کوئی تو طلاق ہو گئی، کہنے لگے جا تو مجھ کو ایسا ایسا کہتے ہیں، اگر میں ایسی عبادت نہ کروں تو اس وقت دنیا میں صرف میں ہی عبادت کر رہا ہوں، اگر ایسی عبادت نہ کروں تو تجھ پہ طلاق۔ کہنے کو تو کہتے ہیں، لیکن جب مولویوں کے پاس آیا بغیر علماء کے چارہ تو یہاں تو کہ جنت میں بھی نہیں آئے مولویوں کے پاس، اب علماء کرام نے اپنے اپنے علم اور سوچ اور سمجھ کی بنیاد پر ساری بات سننے کے بعد کہا بھئی تیری بیوی تو گئی، اس لیے کہ تو دنیا میں جو بھی عبادت کرے گا، ارے روزہ رکھے گا، نماز پڑھے گا، حج کرے گا، زکات دے گا، صدقہ دے گا، خیرات کرے گا، قرآن کی تلاوت تو ان کا پھر کوئی بھی نہیں کرے گا، اتنی بڑی دنیا میں تو کوئی نہ کوئی کر ہی رہا ہو، تیری بیوی تو گئی، جیسے چکنی مچھلی کسی کے ہاتھ میں نہیں پھسل جاتی ہے، تیری بیوی گئی۔ اب یہ بیچارہ سوچنے لگا کہ میں نے نادانی تو کر دی، اور اتنی اچھی بیوی کروں کیا؟ ایک نے کہا کہ اس زمانے کے مشکل کشا، حاجت روا، اس زمانے کے عقدہ کشا شیخ عبد القادر کے پاس چلے جائے۔ اس نے کہا وہ کیا کریں گے؟ کہا کچھ نہ کچھ تو راستہ ہی تھا۔ یہ آیا حضور غوث پاک کی خانقاہ میں پوچھنے لگا، حضور غوث پاک نے کچھ دیر اس کی بات سنی، کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے، تیری قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، تو حانس بھی نہیں ہوگا، تیری بیوی تیری نکاح میں رہے گی۔ کیسے؟ میں نے ایسی قسم کھائی۔ کہا تو فوراً مکے چلا گیا، اب مکے کے حاکم سے جا کے کہہ دے کہ میرے لیے تھوڑی دیر حرم میں طواف رکوا دے، حرم میں طواف رکوا دے، اور جس وقت طواف رکے تو اکیلے طواف کر لے۔ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو مکے میں کعبے کے علاوہ کہیں ہو نہیں سکتی۔ اس وقت اگر تو طواف کرے گا وہ ایسی عبادت ہوگی کہ طرح تو کر رہا ہو، کوئی دوسرا انسان اس کو شریک نہیں۔ تو میرا خاص علم کے اس دروازے اونچی منزل پر کہ جہاں سب کے علوم ختم ہو جاتے تھے، شیخ عبد القادر کی علم کی حد وہاں سے شروع ہوئی۔ پیدائشی عالم بھی، ولی بھی، جو کچھ تھا اپنی جگہ، علم پہ عمل۔ واللہ ہمیں تو آج کوئی نظر نہیں آتا جو حضور غوث پاک جیسا علم پر عمل کرنے والا ہر اعتبار سے، اور پھر مبلغ، دین کی تبلیغ کرنے والا، قرآن پر ایسا عمل کرنے والا آج کوئی نظر نہیں ہے، حدیث اور سنت پر عمل کرنے والا آج کوئی نظر نہیں ہے۔ خوب دین کی خدمت، اور خدمت بھی کیسے؟ مدرسے میں پڑھ کر، مدرسے میں پڑھا کر، کتابیں لکھ کر، واعظ کر کے، تبلیغ کر کے، پیری مریدی کے ذریعے، استاذی شاگردی کے ذریعے، اور بیعت و ارشاد کے ذریعے انہوں نے جب دین کی خدمت شروع کی، اللہ نے ان کو ایسا روحانی مقام بخشا تھا کہ آج ایک بات عرض کروں کہ جس وقت حضور غوث پاک بغداد المعلی علم سیکھنے پہنچے
یہ وہی زمانہ تھا جب حجت الاسلام حضرت امام غزالی مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرس تھے. تاریخ میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی امام غزالی کے غوث پاک کی ملاقات ہوئی ہو, کچھ اکتساب فیض کا آواگمن کچھ لین دین ہوا, لیکن تاریخ اس بات کی گواہ کہ امام غزالی اس وقت تک علم معقولات کے اتنے بڑے عالم, علم فلسفہ اور علم دینیات کے دوسرے شعبوں اتنے آگے اور روحانیت کی طرف ان کی توجہ ہوئی. لیکن ان کی زندگی کے آخری وہ ایام جب شیخ عبدالقادر بحیثیت طالب علم بغداد میں گئے, ان کی روحانیت نے امام غزالی دکھایا بنا, اور امام غزالی نے اسی وقت روحانیت کا جو جام پی کے سیراب ہوئے ہیں, اسی کے بعد سے احیاء العلوم انہوں نے بات کی, کیمیاء سعادت بات کی, مکاشفۃ القلوب بات کی, تصوف کی جتنی کتابیں اور تصوف کی جتنی خدمت امام غزالی نے کی, وہ زندگی کے ان ایام میں کی جب میرا خاص بغداد پہنچ چکا. اور پھر حال جب ہوا آگے بڑھا تو علم بے مثال, عمل بے مثال, تقویٰ بے مثال, خدمت دین بے مثال. آج ہم سے موبائل نہیں چھوٹا, اور سب بات تقریر کر رہے ہیں مسجد کی, آگے کسی نے کہا حضور آپ کا بیٹا انتقال کر گیا, کہا یہ اللہ کے رسول کی مجلس ہے, دین کی مجلس ہے, میں یہاں سے نہیں اٹھوں, جاؤ گھر کے دوسرے لوگوں سے کہہ دو وہ کفن کا سارا انتظام کرے, میں ابھی دین کی خدمت کر رہا ہوں, میں ابھی نہیں آتا. جنازہ تیار ہو جائے گا تو ہم واس کر رہے, تقریر کر رہے, ہم سے موبائل نہیں چھوٹ رہا. اور پھر جب تقریر کرتے کرتے خبر آئی کہ جنازہ تیار ہو گیا, تو چونکہ اب سنت ہے کہ جنازہ تیار ہو جائے تو تدفین میں دیر نہیں کرنی چاہیے, تو فوراً اترے, نماز جنازہ پڑھائی, تدفین میں شرکت کی, جو اپنے لکھتے جگر کے لیے ایسا عملی ثبوت دے رہا ہو دین اور شریعت کے لیے, اس سے بڑھ کر دین اور شریعت پر عمل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ غوث پاک جنہوں نے جب دین کی خدمت شروع کی, اللہ نے ایسی کائے پلٹی کہ شیخ احمد رفاعی ابو عبیدہ جگہ پر رہ کر وہاں سے اپنے مرید کو بغداد میں روحانی طور پر اشارہ کرتے ہیں کہ ان کی مجلس میں ہے تو ان سے اخذ فیض کر. میرا قریب نواز ابتدائی زندگی ہے, خراسان کے جنگل میں ہے, بغداد میں شیخ عبدالقادر کہتے میرا یہ قدم ہوئے زمین کی گولیوں کی گردن ہوگا, وہاں بیٹھے اس غار میں ہزاروں میل کے فاصلے پر سر جھکا کے کہتے ہیں بل علی عینی و راسی, اے حضور کو صفات آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پہ آپ کا قدم ہے, میرے سر پہ آپ کا قدم. میرے دادا پیر سرکار مفتی اعظم ہند اسی لیے کہتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم, جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. شہنشاہ سہرورپور بارگاہ غوث البرا میں اپنے پیر, اپنے چچا قاضی ابو النجیب عبدالقاہر سہروردی کے ساتھ حاضر ہیں. ان کے چچا, ان کے پیر سہروردی سلسلے کے امام کہتے یا شیخ عبدالقادر میرا یہ بھتیجا علم معقولات میں بہت آگے ہے, علم منقولات اور روحانیت کی طرف توجہ نہیں. میرے خاص نے یوں ہاتھ پھیرا, شیخ شہاب الحق الدین امام سہروردی کے سینے میں جیسے ہی ہاتھ پھیرا, کہا بیٹے بتاؤ اب کیا حال؟ کہا حضور اب تو علم کا ایک شمع بھی باقی نہیں, سارا علم ظاہر ہو گیا. رونے رہے. حضور غوث پاک نے پھر محبت سے ہاتھ پھیرا, بولے اب؟ کہا حضور اب تو 14 طبق روشن, تحت الثری سے لے کر ملأ اعلیٰ تک سب روشن. بل
بھر میں روحانیت دینے والا کس کو؟ شہاب الحق والدین محمد و شہاب الدین سلطان. اور پھر کہا بھی کہ بیٹے آج عراق ہمارا ہے، تم جوان ہو کر عراق تمہارا ہوگا. امام بہاء الحق والدین جن کا مزار ازبکستان شہنشاہ نقشبند حضور برس پاک سے تقریباً 150 سال کے بعد اس دنیا میں، اور کشودے کار نہیں ہو رہا تھا، لطیفے نہیں کھل رہے تھے، ہدایات نہیں اٹھ رہے تھے. اب جب میرے مرشد سے عرض کی حضور راہ سلوک کی منزلیں نہیں طے ہو رہی، روحانیت میں ترقی نہیں ہو رہی، میرے مرشد نے کہا بغداد کی طرف رخ کر شیخ عبد القادر سے تم استمداد کرو. انہوں نے استمداد کرنی شروع کی، یہاں سے پکارا، وہاں سے غوث اعظم کی روحانیت نے ایسا کرم کیا کہ بغداد میں اپنے قبر منور سے ہاتھ بڑھایا اور اپنا یہ پنجہ بہاء الحق والدین کے دل کے قلب اطہر میں رکھا. وہیں سے اس میں اللہ نقش ہو گیا، اسی لیے ان کے نام نقش بند ہو گیا. اور علم، عمل، تقوی، پرہیزگاری اپنی جگہ، اس کے ساتھ ساتھ صرف علم اور تقوی سے اتنا بڑا انقلاب نہیں آ سکتا تھا. اللہ نے غوث پاک کو وہ اختیار دیا تھا کہ 18 برس کی عمر میں جا رہے تھے، پہلے ہی دن انہوں نے 40 ڈاکوؤں کو اللہ کا ولی بنا دیا، ماہیت قلب بنا دیا، ڈاکوؤں کو، چوروں کو پل میں ابدال بنا دیا. اور اللہ نے اتنی طاقت اور قوت دی کہ بغداد میں ایک بار نجومیوں نے اعلان کر دیا کہ اس سال چاند 29 کا ہوگا. ہمارا حساب، ہماری چوکڑی، ہماری جنتری، سارا حساب کلیئر ہے کہ 29 کا ہی چاند. اور اتنے وثوق سے جتنے علم حیات و نجوم کے ماہر تھے سب کہہ رہے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کی خانقاہ میں لوگ آئے، کہا حضور سب لوگ تیاری کر رہے ہیں، اب کی 29 کا چاند. شیخ عبد القادر جیلانی نے اعلان کیا اس سال 29 کو چاند نظر نہیں آئے. چراغ ولایت میں چاند نظر نہیں آئے. اب یہ بات فوٹو نکلی، کوٹھوں چڑھی پورے بغداد میں، کوئی وہ جوان کہا کہ آج اہل علم اور اہل خانقاہ میں ہو گئی. یہ منجم، یہ علم حیات و نجوم کے ماہرین کہہ رہے چاند 29 کا. شیخ عبد القادر نے کہا 29 کو چاند نظر نہیں آیا. تو پورے علاقے میں ایک ہڑبول مچ گئی اور 29 کو پہلے ہی سے لوگ اونچے اونچے مقامات پہ پہنچ کر چاند دیکھنے کی تیاری کرنے لگے. آج دیکھنا شیخ عبد القادر کی بات سچ ہوتی ہے یا ان سب کا حساب سچ ہوتا ہے. بزرگوں سے بات کو کوئی فکر ہی نہیں، وہ اپنی خانقاہی میں بیٹھے تھے. سب لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہی، چاند نہیں نظر. یہ جتنے علم حیات کے ماہرین تھے پھر اپنا حساب کتاب لے کے بیٹھے. کہا ہمارے حساب میں تو غلطی نہیں، چاند تو آج ہونا تھا، ہوا کیوں نہیں؟ کہا چلو شیخ عبد القادر ہی سے پوچھتے ہیں. حضور غوث پاک پیران پیر کی خانقاہ میں یہ سب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ حضور یہ ہے ہمارے بہی کھاتا، یہ ہمارا ذائچہ، یہ ہمارا حساب، اور اس حساب میں کہیں کوئی کمی نہیں. چاند تو ہو رہا تھا، ہوا کیوں نہیں؟ شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرا اس بار چاند تو 29 کا تھا، چاند تو 29 کا تھا، لیکن اگر آج چاند دکھائی دے جاتا تو تم جیسے پڑبولوں کی بات پر لوگوں کا بھروسہ رہا اور نبی کی سنت کو لوگ پسے پشت ڈال دیتے. نبی کا فرمان ہے چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے روزہ چھوڑو. میں نے اس سنت کو بچانے کے لیے اپنی خانقاہ میں بیٹھے بیٹھے چاند کو اپنی ہتھیلی میں چھپا دیا، ہاتھ بڑھا کے چاند کو اپنی ہتھیلی میں چھپا دیا. نتیجہ یہ نکلا چاند ہوا تھا، کسی کو دکھائی نہیں.
اور حدیث پہ عمل ہوا کہ چاند دیکھ کے روزہ کو دکھا نہیں تو مہینہ پورا ہوا. تو غوث پاک نے یہ جو کارنامہ انجام دیا کس لیے؟ اسلام اور سنت کی حفاظت کے لیے، نبی کے دین کی خدمت کے لیے. تو جس کو اللہ نے ایسی قدرت دی کہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے آسمان کے چاند کو اپنی ہتھیلی میں چھپا دے، اس کے بارے میں اگر میرا ایمان یہ کہے کہ جو حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، اور کہے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. ارے جب نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام عبد القادر کے ہاتھ کی وسعت ایسی ہے کہ آسمان کا چاند ہتھیلی میں چھپ جاتا ہے، تو ہم جیسے جتنے گنہگار ہیں، ایک میں کیا، میرے عصیہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے. شاید حضور غوث پاک پیرانی پیر نے دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی عطا سے وہ قدرت و اختیار کے جلوے منٹ میں لمحے میں کرامت، اتنی کرامتیں اگر بیان کرنے لگوں تو میں چھوٹا موٹا پڑھا لکھت حافظہ بھی اتنا تیز نہیں تھی، لیکن ابھی بیان کرنے لگوں تو انشاءاللہ صبح اتنی کرامت، ان کی کرامتوں میں اتنی ضخیم کتابیں لکھی گئی، مستند کرامت، یہ ہوائی نہیں، ایسا میرا خوص. اور اس میں جب کایا پلٹی ہے، اتنی بڑی دنیا میں جب انقلاب پیدا تھا تو اللہ نے انہیں دین کو زندہ کرنے والا بنا رہا. ایک دن حضور غوث پاک پیرانی پیر کے عمر پاک تقریباً 40 سال تھی، جنگل میں تھے، جمعہ کی نماز کے لیے بغداد شریف آ رہے تھے. راستے میں سڑک کے کنارے ایک نحیف و نزار دبلا پتلا کمزور انسان دکھائی دیا. حضور غوث پاک کے سر جھکائے جا رہے تھے، وہاں سے آواز آئی السلام علیکم یا عبد القادر. حضور غوث پاک نے توجہ کی تو دیکھا کہ بالکل نحیف و نزار دبلا پتلا قریب المرگ نزا کا عالم تاج. وہ کہتا ہے اے شیخ ذرا مجھے سہارا دو، ذرا میری مدد کرو. شیخ عبد القادر فرماتے ہیں میں قریب گیا اور قریب جا کر میں نے اس کے پاس اس کے پشت کو ہاتھ لگایا، اور جیسے ہی میں نے ہاتھ لگایا وہ مردہ صفت انسان اٹھ کے بیٹھ گیا، تندرست پر تبانا ہو گیا. میں حیرت سے دیکھنے لگا یہ تندرست کیسے ہوا. تو میں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ اتنی قریب المرگ کیفیت سے نزا کے عالم سے حیات نو بھاگے زندگی نہیں، تم ہو کون؟ تو اس نے کہا آپ نے مجھے جانا نہیں، میں آپ کے نانا کا دین اسلام، میں مر رہا تھا، اللہ نے آپ کے ذریعے مجھ کو نئی زندگی عطا کی. غوث پاک کہتے ہیں کہ میرا نام تو عبد القادر، اور اس کے پہلے سے مجھے عبد القادر ہی کہہ کے بلاتے تھے، لیکن اس دن جب میں چلا تو میرے پیر میں چپل بھی نہیں، غربت کا عالم تھا. اور جب میں بغداد کی جامع مسجد میں پہنچا تو حال یہ ہوا کہ دور سے دوڑتا ہوا ایک شخص ایک جوڑی جوتی لے کے آیا، میرے قریب آ کے کہا السلام علیکم یا محی الدین. جوتی لگتی کا حضور اس سے اپنے پیروں کی زینت بنائے، میں نے جوتی پہن لی. اس کے بعد چاروں طرف سے لوگ آتے ہوئے کہتے رہے السلام علیکم یا محی الدین، السلام علیکم یا محی الدین، السلام علیکم یا محی الدین. اس دن کے پہلے کسی نے مجھ کو محی الدین نہیں کہا تھا، لیکن اس عالم مثال کے بندے نے کہا کہ تم محی الدین ہو، دین کو زندہ کرنے والے. اس دن سے سب نے مجھے محی الدین کہہ کر پکارنا شروع کیا. زبان خلق کو وقار خدا سمجھو، سب کی زبانوں پر
یہی الفاظ آئے کہ میں محی الدین. میرے دوست پر محی الدین ہونا معمولی بات نہیں تھی. یہ کیا معمولی بات ہے کہ ائمہ مجتہدین بہت سارے محدثین مفسرین کی تو شمار نہیں کتنے محدثین مفسرین کے، اولیاء کاملین کی تو امتحانی کتنے ہیں. مجددین کا درجہ بھی بہت اونچا ہے، لیکن ہم مجددین کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہر صدی میں ایک دو تین مجدد ہیں. لیکن عالم اسلام میں محی الدین اگر کوئی ہوا ہے تو ایک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. اور علوم کے الفاظ قدسیہ سے انقلاب آیا تو غریب امیر نمازیں پڑھنے لگے، مسجدیں بھر گئی، علماء کی اصلاح ہو گئی. تصوف کے نام پر پریشان کرنے والے لوگ اصلی تصوف کی طرف آئے. وہی زمانہ تھا کہ حضور فرید نواز، شہنشاہ نقشبند، آقا سہرورد اور ساری امت کے اولیاء غوث پاک کی روحانیت سے اخذ فیض کر ایسی دین کی خدمت کی کہ اللہ نے اسی صدی میں فاطمی خلافت، عبیدی سلطنت، شیعہ حکومت کا تیا پاچا کر نور الدین زنگی یا صلاح الدین ایوبی کو اللہ نے پیدا. انہوں نے مصر میں سنیوں کی اسلامی مملکت قائم کی. وہی صلاح الدین ایوبی ہے، قادری سلسلے کا فقیر. وہ وہاں سے آگے آیا اور اس نے بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا لہرایا. پہلی صلیبی جنگ ہوئی، پورے یورپ کے لوگ مل کے آئے تھے. اس وقت اتنا خون بہا تھا کہ گھوڑے گھٹنوں تک فلسطین کی گلیوں میں خون کے اندر دوڑتے تھے. لیکن اسلام کا پرچم لہرایا، اسلام کا پرچم لہرایا. یہاں غریب نواز آئے، شہنشاہ نقشبند ماوران نہر میں تھے، حضرت سہرورد عراق کے علاقے میں تھے، غوث پاک کی خانقاہ مکے میں جبل قبیس پر تھی. مدینے میں غوث پاک کی خانقاہ باب جبریل اور باب البقیع کے درمیان میں باہر چند قدم کے فاصلے پر تھی. پوری دنیا قادریت کے جب فیضان چلا، وہ تاتائی جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو تحت کر دیا تھا، 25 سال کے بعد غوث پاک کے سلسلے کے ایک فقیر نے تغودار خان کو اسلام کے دامن میں لا کر دنیا کو یہ سبق دیا کہ تو نہ مل جائے گا ایران کے مل جانے سے، آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبا مل گئے کعبے کو سلام کھانے سے. یہ میرے غوث کی روحانیت تھی. اور اس پر ایک حدیث سن لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ 5ویں صدی ہجری میں میری امت پر آفت کی ایک چکی چلے گی. اگر اس آفت سے میری امت نکل گئی تو تا دیر سلامت رہے گی. تو دنیا نے دیکھا کہ غوث پاک کے ذریعے اللہ نے آفت کی اس چکی سے امت کو نکالا. کل غریب نماز نہیں پڑھ رہے تھے، غوث پاک کی روحانیت کا صدقہ تھا کہ ہندوستان میں شمس الدین التمش جیسا بادشاہ، اس کی عصر کی سنت کبھی قضا نہیں ہوئی، عشاء کی سنت کبھی قضا نہیں ہوئی، تہجد قضا نہیں ہوئی. بادشاہوں کو اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ بنا. کہنے کو تو بہت سی بات ہے میرے دوستوں، وقت بہت ہوا. مجھ سے جو وقت بتایا تھا قریب ہو گیا، اور لنگر شریف ابھی تک آیا کہ نہیں یہ بھی نہیں معلوم. اب کہنے کی بات تو یہ ہے کہ غوث پاک کا جب ذکر چلتا ہے تو پھر جی ہی نہیں چاہتا بات نہیں. وہ شیخ عبد القادر جنہوں نے 91 سال کی عمر تک دین و دیانت کی خدمت کی، اور ایسی کی اللہ نے ان کو وہ عظمت دی کہ جو ولی قلب تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آگا تیرا. سب بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ تلوا تیرا. ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا
تیرا ذکر ہے اونچا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاتا دیکھا اور اخیر میں یہ بھی عرض کر دے لائق مبارکباد ہے ہم کہ ہم پر غوث پاک کی نگاہ کرم ہوئی اور آج ہم غوث کی محفل میں آئے ہیں، ورنہ کوئی اپنی طاقت سے اپنی صلاحیت سے غوث کی مجلس میں نہیں آتا، غوث پاک جس پر کرم کرتے ہیں اسی کو اپنی محفل میں بلاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جا، جس کو للکار دے آتا ہو تو الٹا پھر جا، اور جس کو چمکار لے ہر پھر کے وہ تیرا تیرے۔ غوث پاک کی بات آخری ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ غوث پاک کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ بہت برا ہے، اپنی بدعمالیوں کے سبب عذاب میں مبتلا ہے۔ کسی نے آ کے غوث پاک سے کہا کہ حضور فلاں شخص بغداد کا رہائشی عذاب میں مبتلا ہے، مر گیا، کرم کرتے دعا کرتے۔ حضور غوث پاک نے پوچھا کہ کیا وہ میرا مرید تھا؟ کہا نہیں۔ کیا وہ میرا شاگرد تھا؟ نہیں۔ کیا کبھی میری تقریر میں آ کے بیٹھا تھا؟ نہیں۔ کبھی میری خانقاہ میں آیا تھا؟ نہیں۔ جلال نے کہا اچھا کبھی میری گلی سے گزرا تھا؟ لوگوں نے کہا ہاں کبھی کبھی وہ اس گلی سے گزرتا تھا۔ اللہ سے عرض کی مولا عبد القادر کی لاج رکھ لے، وہ گنہگار صحیح ایمان والا تھا، میری گلی سے گزرا تھا، میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں کہ اللہ اس کو بخش۔ دوسرے ہی دن خواب میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بجائے عذاب کے رحمت اور ثواب کے شرابور ہے، اللہ کی رحمتوں سے ہمکنار ہے۔ غوث پاک نے قیامت تک کے لیے کہا تھا کہ جو میرے سلسلے کا مرید ہے میں اس کی بھی سنتا ہوں، اس پر بھی کرم کرتا ہوں، اور جو صرف مجھ سے محبت رکھتے میری نسبت حاصل کرتا ہے میں اس پر بھی کرم کرتا ہوں۔ ایک اور اچھی بات یاد آ گئی، اگر اجازت ہو تو درود پاک سنا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ رسول۔ حضور غوث پاک پیران پیر پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ حضور بغداد کے شیخ الشیخ حضرت سیدی حماد عباس رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے شروع زمانے کے استاذ مکرم بھی ہیں اور آپ نے ان سے روحانی فیض بھی پایا ہے، وقت بعد سارے بہت واقعات ہوں گے، ابھی وہ سب نہیں بیان کرنا، صرف ایک بات حماد عباس کہتے ہیں شیرہ فروش، وہ شیرہ بیچتے چاشنی حلوائی کہتے تھے، اور کمال یہ تھا کہ وہ ایسے اللہ کے ولی تھے کہ جب وہ شیرہ بنا کے رکھتے تھے تو اس کو ڈھانپ کے نہیں رکھتے تھے، کبھی کوئی مکھی ان کے شیرے پہ نہیں بیٹھتی تھی، وہ ایسے اللہ کے ولی تھے۔ اور غوث پاک پہلے شروع دور میں گئے تھے تو ان کی خانقاہ میں گئے تھے، بہت سارے واقعات ہوئے، اخذ فیض کیا اور حضرت حماد عباس نے ان کے بہت امتحان لیا، بہت سخت سست کہا کیا جو کچھ بھی ہوا، لیکن اخیر زمانے میں شیخ عبد القادر کی بارگاہ میں کسی نے کہا حضور حضرت سیدی حماد عباس آپ کے شیخ روحانیت بھی ہیں، روزانہ رات کو دروازہ بند کر دیتے ہیں، دروازہ کر کے پتہ نہیں کون سا ذکر کرتے ہیں، بھل 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 کی آواز آتی ہے، کچھ آواز آتی سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا ذکر کرتے ہیں۔ کہہ لگے اچھا حضرت حماد عباس روزانہ رات میں گھنٹوں ذکر کرتے ہیں، فرمایا کہ ٹھیک ہے ہماری حضرت ہے جا کے پوچھ لیں۔ حضرت سیدی سلطان شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ مناسب وقت پر اپنے ان استاذ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے استقبال کیا، بات چیت ہوئی، بات کے دوران شیخ عبد القادر جیلانی نے عرض کی کہ حضور سنا ہے آج کل رات میں آپ بہت خاص وظیفہ پڑھتے، آواز آتی ہے، کیا وظیفہ پڑھتے سمجھ میں نہیں آتا، بھل ملاحق کی آواز آتی ہے، بھل 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 بھل،
کون سا وظیفہ کرتے؟ آنکھوں میں آنسو لا کے کہا اے عبد القادر کسی اور کے سوال پر تو میں نہیں بتاتا، تم تو میرے تخت جگر نور نظر، تم تو میرے سے پوچھو۔ بات ایسی ہے کہ میرے 12,000 مرید ہیں اور روزانہ میں اپنے ان 12,000 مریدوں کا نام لے کر، ہر ایک مرید کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ اسے گناہوں سے بچا، اسے گناہوں سے بچا۔ اور اگر اللہ کرم کر دیتا ہے میرے سب مریدوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن اگر کوئی گناہ کسی کے مقدر ہی میں گناہ لکھا رہتا تو میں اللہ سے عرض کرتا ہوں مولا بس 1 مہینے میں اس کا کام پورا، میں روزانہ نام لے لے کے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جسے گناہ چھوڑنا جس کے مقدر میں نہیں ہوتا 1 مہینے کے اندر وہ مر جاتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ دن زندہ رہے گا زیادہ پاپ کرے گا، جلدی مر جائے گا تو جلدی حساب سے چھٹکارا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سر جھکا دیا، حضرت سیدی حماد عباس پوچھنے لگے کہ میاں شہزادے میں نے تو اپنا حال بتا دیا، تمہارے مریدین کے ساتھ سے تم کیا کرتے ہو، ان کی دعائیں کے لیے ان کی مغفرت کے لیے کیا کرتے ہو؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے سر جھکا کے کہا اے استاذ معظم، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو میرا مرید ہوگا یا میرے مرید کا مرید ہوگا یا میرے سلسلے میں قیامت تک کوئی مرید ہوگا جو قادری مشرب کا ہوگا، اللہ نے وعدہ کیا ہے میں اسے بغیر توبہ کے موت نہیں دوں گا، اس کی موت آئے گی توبہ کے ساتھ۔ اللہ نے کرم کر کے مجھ سے وعدہ کر لیا، اس لیے میں مطمئن ہوں۔ یہ ہے قادریت، مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سے کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کھڑا ہو جائے صلاۃ و سلام۔ مصطفیٰ جانے کو سلام شمع بز میں بیگا کو سلام جس کی تسکین سے روتے ہو